اللہ کا عزت والا رسول یکم ہجری سے لے کر 8 ہجری تک رسول خدا نے 80 جنگیں لڑی. 8 سالوں میں 80 جنگیں ہوں گی. یہ سمجھیے کہ ہر سال تقریباً 10 جنگیں ہوتی ہیں. جنگ کے معاملات سے جب فارغ ہو گئے تمام طرح کے دشمن زیر نظر ہو گئے، سر نظر ہو گئے. تمام دنیا کے سر میں رسول کے سامنے جو جنگ کے میدان میں آیا وہ سارے سر جھکتے چلے گئے. اب جب جنگوں سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ نے خط و کتابت کے ذریعے دین کی جانب لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ خط و کتابت کے ذریعے لوگوں کو دین کی جانب بلانا شروع کیا. جہاں بہت سے لوگوں کو خط لکھے گئے وہاں عیسائیوں کا اس زمانے کا سب سے بڑا مرکز، جس طرح آج کے زمانے میں روم میں ویٹیکن سٹی ان کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور وہاں پہ جو ان کا سب سے بڑا پوپ ہے وہ بیٹھتا ہے، سب سے بڑا پادری بیٹھتا ہے. اسی طرح عرب میں اس زمانے میں جو مرکز تھا وہ تھا نجران. یمن کے بارڈر کے ساتھ ایک جگہ ہے نجران. وہاں نجران میں عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا سرزمین عرب کا، اور وہاں پہ جو ان کا سب سے بڑا رہنما تھا، جس طرح آج وہ بینڈک ہے، اس طرح اس زمانے میں جو ان کا رہنما تھا اس کا نام تھا ابو الحارث بن علقمہ. اس ابو الحارث بن علقمہ کے نام رسول خدا نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں ابو الحارث بن علقمہ کو اور اس کے پورے قبیلے کو اور اس کے تمام ساتھی راہبوں کو دین حق کی جانب دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول مبعوث ہو کے آیا ہوں، تم میری جانب متوجہ ہو جاؤ، میں تمہیں دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں. ابو الحارث بن علقمہ نے تمام عیسائی علماء کی میٹنگ بلائی، جتنے بڑے علماء تھے ان سب کو بلایا، اور بلا کر انہیں کہا کہ اس طرح ایک خط آیا ہے مدینے سے، مدینے کے حاکم محمد ابن عبداللہ نے ہمیں خط بھیجا ہے، وہ رسالت کا دعوے دار ہے، اپنے دین کی جانب ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ خط اس کا آیا ہے، اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تمام علماء نے جواب میں کہا کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے، ایک وفد بنانا چاہیے. وہ وفد جائے، جا کر ملاقات کرے، ملاقات میں آپس میں مذاکرات ہوں، وہ اپنے دین کے بارے میں بتائیں. جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا. 80 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کیا گیا. اس کی قیادت 3 بڑے پادریوں کو دی گئی. ایک کا نام عبد المسیح، ایک کا نام شرجیل، اور ایک کا نام عاقب. عبد المسیح، شرجیل اور عاقب، ان 3 بڑے پادریوں کو اس پوری 80 بندوں کی جماعت کی قیادت دی گئی. وہاں سے یہ 80 بندوں کی جماعت ذی الحج کے مہینے میں، سن 9 ہجری کے ذی الحج کے مہینے میں نجران سے چلے، اور 21 ذی الحج کی صبح یہ لوگ مدینہ پہنچے. توجہ ہے آپ لوگ. 21 ذی الحج کی صبح یہ قافلہ عیسائیوں کا مدینے میں پہنچا. اب کیونکہ وہاں پہ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہم کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے زرد برق لباس پہنے، انتہائی قیمتی دیبا و ململ کے لباس پہنے، گلے میں سونے موتیوں کی مالائیں پہنی، ہاتھوں میں کنگن پہنے، یعنی پوری طرح بند سور کے جتنا اپنی مال و ثروت کا، مال و دولت کا مظاہرہ اپنے لباس سے کر سکتے تھے ویسا لباس پہن کے یہ لوگ مدینے میں داخل ہوئے. جب مدینے میں داخل ہوئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ جو لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو لوگوں نے مسجد نبوی کا دروازہ دکھایا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں. یہ لوگ اپنے انہی خوبصورت لباسوں کو پہنے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. ادھر یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ادھر مسجد نبوی کے ممبر پہ رحمت للعالمین تشریف فرما. بچہ نبوت تمیز ہے، اتنے آسان ہو جائیں گے. رحمت للعالمین ممبر پہ تشریف فرما تھے. یہ جو ہی سامنے آئے رسول اللہ نے ان کے لباسوں کو دیکھا، وہ جو سراپا رحمت تھا اس نے انہیں آتا ہوا دیکھ کے اپنا رخ پھیر دیا. یوں بیٹھے ہوئے تو رسول اللہ نے رخ پھیر لیا. انہیں سمجھ نہ آئی، جس طرف رسول نے رخ پھیرا تھا یہ اس جانب سے آئے تو رسول اللہ نے رخ دوسری جانب پھیر لیا. پریشان ہو کر واپس پلٹنے لگے. سوچ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا کہ وہ خلق عظیم کا مجسمہ ہے، تمام کے تمام اخلاق اس میں جمع ہیں، اخلاق اعلیٰ سارے کے سارا اسی کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے. اتنا کچھ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم سامنے آئے ہیں اور انہوں نے رخ ہی پھیر دیا ہے، گویا ہم سے ملنے سے انکار ہی کر دیا ہے. بظاہر ایک بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے
کہ ہم سے ملاقات ہی نہیں کر رہے، اپنا رخ ہی دوسری جانب پھیر لیا، واپس بھی جا رہے ہیں اور پھر سوچ بھی رہے ہیں کہ جس کے اخلاق کی اتنے چرچے ہیں، جس کی مہمان نوازی کے اتنے چرچے ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ذرا توجہ کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ رسول کے اخلاق کی خبر میں اتنا تواتر ہے، اتنا تواتر ہے کہ بظاہر بد اخلاقی کے مظاہرے کے باوجود ان کا دل نہیں مان رہا۔ یہ اب لفظوں کی قلت ہے جس کی وجہ سے مجھے لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ بظاہر اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہوا، لیکن رسول کے اخلاق کی خبروں میں تواتر اتنا ہے، تسلسل اتنا ہے، خبر اتنی اخلاق کی عام ہے کہ اس اپنے مشاہدے پہ لوگ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے مشاہدے کے باوجود سوچ رہے ہیں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، جو کچھ سن رکھا ہے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسی کشمکش میں وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو آخر کے ذہن میں آیا کیوں نہ کسی بزرگ سے پوچھے، کیوں نہ کسی بزرگ سے سوال کریں کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ پریشانوں کا مجمع، جب سارے پریشانوں کا مجمع پریشان ہو کے مکے کی گلیوں، مدینے کی گلیوں میں سفر کر رہا تھا، پریشان ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا، پریشان حال جب سفر کر رہے تھے کہ یکا یک سامنے سے علی آئے۔ سامنے سے علی آ گئے۔ علی کو آتا ہوا دیکھ کے وہ بڑے بزرگ ان سے کہنے لگے ذرا رک جاؤ، جا کے ان سے سوال کرتے ہیں، یہ تو بچپن سے محمد کے ساتھ ہے، یہ بچپن کے ساتھ ہے، یہ رسول کے مزاج کو بہتر جانتے ہیں، ذرا ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سیدھے آئے میرے مولا کے پاس اور آ کے کہنے لگے آپ کے بھائی کے اخلاق کیسے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا اللہ کے اخلاق کا مجسم نمونہ ہے، اخلاق الہیہ کا مجسم نمونہ ہے میرا بھائی اللہ کے رسول۔ تو جواب میں اب انہوں نے کہا جناب والا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تو یہ سلوک ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ پہلے ہر ایک سن کے پریشان ہو رہا تھا، علی پریشان نہیں ہو، جب انہوں نے کہا نا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہم جب جاتے ہیں رسول رخ پھیر لیتے ہیں۔ امیر المومنین نے سر سے پاؤں تک ان سب کو دیکھ کے کہا یہی کپڑے پہن کے گئے تھے؟ حسین کی ماں آپ کو سلامت ہے، یہ مزاج آشنا رسالت ہے، مزاج آشنا رسالت ہے۔ کہا یہی کپڑے پہن کے رسول کے سامنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل۔ اب یہاں پہ ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا جناب بالکل یہی کپڑے پہن کے گئے تھے، ہم نے دربار شاہی کے آداب میں کوئی کمی تھوڑی کی ہے، تو جیسے دربار شاہی میں جانا چاہیے ویسے ہی لباس پہن کے گئے۔ اب انہوں نے جناب امیر المومنین نے جواب میں کہا سنو کیا یہ تمہارا روزمرہ کا لباس نہیں ہے؟ کیا تم روز یہی پہنتے ہو؟ کیا تم راہب نہیں ہو؟ کیا تم عابد نہیں ہو؟ کیا تم زاہد نہیں ہو؟ تمہارا روزمرہ کا لباس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا روزمرہ کا لباس ٹاٹ کے کپڑے ہیں، ٹاٹ کے کپڑے۔ کہا جب روز ٹاٹ کے کپڑے پہنتے ہو تو آج یہ کپڑے پہن کے کیوں آئے ہو؟ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے ہو تو آج یہ کپڑے پہن کے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا جناب والا ہم بادشاہ سے ملنے آ رہے ہیں تو بادشاہ کے دربار میں، شاہی دربار میں ایسے ہی جایا جاتا ہے۔ جواب میں امیر المومنین نے کہا دنیا کے بادشاہ کے دربار میں نہیں جا رہے، اللہ کی رحمت کے دربار میں جا رہے ہیں، رحمت العالمین کے دربار میں جا رہے ہو۔ اس لباس کو بدلو اور اپنا جو اصلی لباس ہے وہ پہنو اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ اخلاق کا کیسا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، انہوں نے وہ زرق پر کپڑے، سونے موتیوں کے ہار اتارے اور اپنا وہی ٹاٹ کا لباس پہن کے جو روز پہنتے تھے دربار رسالت کی جانب چلے، ٹاٹ کا لباس پہن کے دربار رسالت کی جانب۔ اب جب یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آئے تو منظر بدل گیا، وہ جو کل رخ پھیر رہا تھا آج استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ وہ آج استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور ساتھ بٹھا کے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دربار میں لباس کی اہمیت نہیں انسان کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت ہے۔ اگر تم کیسر و کسرا کے نمائندے ہوتے تو پھر جس لباس
لباس میں آپ نے قبول تھا، لیکن تم تو عابد و زاہد ہو، تم تو راہب ہو، تم تو اللہ کے گھر میں رہنے والے ہو، تمہیں یہ لباس جچتا نہیں ہے جو تمہارا لباس ہے۔ اب میرے پاس آئے ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ انہوں نے جواب میں رسول خدا سے سوال کیا کہ آپ نے جو ہمیں خط لکھا ہے، ہمیں اپنے دین پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ نے جو ہمیں خط لکھا ہے، ہمیں اپنے دین کی جانب دعوت دی ہے، ذرا اپنا دین ہمیں سمجھائیے۔ رسول خدا نے دین بتانا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت بتائی، اپنی رسالت بتائی، اپنے خاندان کا تعارف کروایا، دین کے اوامر و نواہی بتانا شروع کیے۔ رسول بتاتے چلے جا رہے ہیں، دین دل میں اترتا چلا جا رہا ہے، دین دل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ جو ٹھیکیدار ہیں نا دین کے، جو دوسرے دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے جب دیکھا نا کہ ساتھ آنے والی جو پبلک ہے اس کے دل میں دین اترتا چلا جا رہا ہے، تو انہیں اپنی ٹھیکیداری ڈوبتی ہوئی نظر آئی، انہیں اپنی ٹھیکیداری ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ تو جب موضوع بدل کے کہنے لگے، انہوں نے فوراً موضوع کو بدلا اور موضوع کو بدل کے کہنے لگے باقی چیزوں کو چھوڑیے، ذرا یہ بتائیے آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا نے فوراً کہا جس طرح باقی انبیاء تھے اس طرح وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے، صاحب عصمت تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، بطول ماں کے بیٹے تھے، ماں کے بیٹے تھے، پاکیزہ ماں کے بیٹے تھے۔ اب رسول عیسیٰ کی فضائل بیان کر رہے ہیں کہ یکا ایک راہب نے کہا جناب والا یہ ساری تو آپ کی کہنے کی باتیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ نے جواب میں پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے؟ کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے؟ انہوں نے کہا جناب والا باپ نہیں تھا ان کا اس لیے وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اب عزیزان گرامی یہ اخلاق رسول ہے، یہ اخلاق رسول ہے، جو جواب رسول دیں گے یہ رسول ہی دے سکتے ہیں۔ رسول نے جواب میں کہا سنو کیا کہہ رہے ہو کہ ان کا باپ نہیں اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ سنو ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے، اس کا تو صرف باپ نہیں ہے، اس کا تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ عند اللہ کا مسئلہ آدم، آدم کی مثال ہے عیسیٰ کی، وہاں پہ خدا بند عالم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، کون فیکون کہا اور وہ ہو گیا۔ اگر بغیر باپ کے بندہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اللہ کہلانے کا۔ فوراً وہ دوسرے کو ذرا جوش آیا، اس نے کہا جناب والا ہم اس لیے اللہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ رسول خدا نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرا بھائی بھی کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا خاندان بھی ایسا کرتا ہے، ہم مردوں کو زندہ ٹھوکروں سے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ کو تو کہنے کی ضرورت ہوتی تھی بے اذن اللہ، ہم تو کہتے ہیں بے اذنی۔ فوراً ایک تیسرا بولا اور کہنے لگا جناب والا ہمارا عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتا تھا، جو مادرزاد اندھے تھے انہیں آنکھیں دیتا تھا، جو کوڑ کے مریض تھے انہیں شفا دیتا تھا۔ رسول خدا نے کہا تمہارا عیسیٰ بندوں کو شفا دیتا تھا، میرا حسین فرشتوں میں شفا بنا۔ میرا حسین فرشتوں میں شفا بانٹتا ہے۔ جناب والا 3 دن تک، کتنے دن؟ 3 دن، 21 ذی الحج، 22 ذی الحج، 23 ذی الحج مناظرہ ہوتا رہا۔ رسول منواتے رہے، وہ ماننے کو نہیں آ رہے، پوچھتے کرتے رہے، حجتیں کرتے رہے، رسول دلیلیں دیتے رہے، وہ حجتیں کرتے رہے۔ 3 دن بعد جب مناظرہ ہوتا رہا مناظرہ، علم کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری پہنچا دی گئیں، قرآن جتنا تھا وہ سارا پہنچا دیا گیا، قرآن جتنا تھا وہ سارا پہنچا دیا گیا، قرآن جتنا تھا وہ سارا پہنچا دیا گیا۔ جب قرآن کافی نہ ہوا، سلامت رہتا، مولا آپ کو عزت کرتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھتا۔ سارے نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا، سارے نہیں پہنچے،
جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا. جب قرآن اکیلا کافی نہ ہوا، جب قرآن اکیلا کافی نہ ہوا تو اب آواز قدرت آئی، میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب جب قرآن آ جانے کے بعد بھی اگر ان کی حاجت باقی ہے نا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرے حبیب سے کہہ کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے. میرے حبیب ان سے کہہ، اب میرے حبیب ان سے کہہ اب قرآن کافی نہیں ہو رہا تو ساتھ وہ لائے جا رہے ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے قرآن کافی ہو. میرے حبیب ان سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. قل اللہ کہہ رہا میرے حبیب کہہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے. کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی مستورات لائیں گے، ہم اپنے نفوس لائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل، پھر اللہ سے لو لگاؤ، پھر اللہ سے بات کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے گا، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے گا. رسول انہیں یہ کہہ کر گھر کی جانب چلا پڑے. اب یہاں پہ ذرا سوچئے گا، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کل تم اپنے بیٹے لانا، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی عورتیں لانا، ہم اپنی عورتیں لائیں گے. ہم اپنے نفس لائیں گے، تم اپنے نفس لانا. کب؟ کل. یہ عیسائیوں کو بیٹے لانے اور عورتیں لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یقینی کہا جا رہا ہے راہبوں کو. راہبوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو شادی کرتے ہیں، ایک وہ جو شادی نہیں کرتے. جو ذرا بڑی سطح کے راہب ہوتے ہیں جنہیں روحانیت کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں بیٹے اور بیویاں روحانیت کے رستے میں حائل ہیں. اب انہیں کل لانے کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے یہاں نہ بیٹے ہیں نہ بیویاں، یہاں نہ بیٹے ہیں نہ بیویاں، انہیں کل لانے کو کہا رہا ہے. گویا پہلی ضرب فکر پہ لگائی جا رہی ہے کہ جنہیں تم روحانیت کے رستے کی رکاوٹ سمجھتے ہو وہ ہماری روحانیت کی منزلوں میں اضافہ یہ پہلی ضرب ہے ان پہ. اب یہاں پہ ذرا اس سمے پر رکیے رہیے گا اور اس بات کو یہاں تک ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے کہ رسول انہیں یہ کہہ کے اپنے گھر کی جانب چلے آئے. اب میرے پڑھے لکھے دوست، صاحب عقیدہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں ہم پڑھتے ہیں خاص طور پہ شب جمعہ حدیث کے ساتھ. کوئی نہیں پڑھتا تو بتائیے، پڑھتے ہیں ہم لوگ حدیث کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگوں نے نئی نئی کہانیاں کہنا شروع کر دی کہ حدیث کے ساتھ نہ پڑھو، دعائے کو میں پڑھا کرو، مقابلے کرنا شروع کر دیے. میں منع نہیں کر رہا، حدیث کے ساتھ بھی پڑھیے، دعائے کو میں بھی پڑھیے. وہ بھی میرے مولا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ بھی میرے مولا کے گھر کی بات ہے. حدیث کے ساتھ بھی پڑھیے، دعائے کو میں بھی پڑھیے، دونوں کو پڑھا کیجیے. بس فرق صرف اتنا ہے، دعائے کو محل میں انہوں نے بتایا ہے وہ کون ہے، حدیث کے سامنے اس نے بتایا ہے یہ. حدیث کے ساتھ بہت بڑا عمل ہے جس کا رزق تنگ ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ وہ 40 بندوں کو شب جمعہ گھر میں بلا کے حدیث کے ساتھ کی تلاوت کرے، اللہ اس کے رزق کے رستے کھول دے. اور اگر ایک بار میں 40 بندوں کو نہیں بلا سکتا تو مختلف وقتوں میں مختلف بندوں میں 40 بندے پورے کرے. جب 40 بندے پورے ہوں گے اللہ اس کے رزق کے رستے کھول دے. لیکن اب ذرا یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے، ہم روز ہی پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ. یہ حدیث کے ساتھ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ رویہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قالت فاطمہ انہا دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال انی اجد فی بدنی ضعفا، انی اجد فی بدنی ضعفا. رسول سیدہ کے گھر کچھ دن کے بعد تشریف لائے. وہ رسول جو روز آتا تھا اب کی بات کچھ دن کے بعد آیا.
کچھ دن کے بعد آیا اور آتے ہی رسول نے کیا کہا، انی اجدو فی بدنی ذوفن، میں اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ سوچا نہیں آپ نے تھکاوٹ کاہے کی ہے، یہ کچھ دن بعد کیوں آئے، تھکاوٹ کاہے کی یہ کچھ دن بعد کیوں آئے؟ تھکاوٹ تھی اس 3 دن کے مناظرے کی۔ کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کیجیے، کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کیجیے۔ یہ 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن تک بات ہوتی رہی، اور وہ جو کچھ دن کے بعد آئے وہ کچھ دن بھی اس وجہ سے کہ وہاں دن رات 3 دن ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہی۔ اس 3 دن کی تھکاوٹ، 3 دن کا مناظرہ، اس کا ایک بور اپنی جگہ پہ، اور میرا خیال کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے بس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک تو 3 دن کی مسلسل بحث و مباحثہ وہ اپنی جگہ پہ ایک بوجھل بات، اس سے بڑھ کر ایک بات رسول کے ذہن میں ہوگی۔ وہ بات یہ ہوگی کہ میدان میں کہہ کے آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ کے آیا، اس نے مجھ سے کہلوایا ہے کہ انہیں کہو کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لائیں گے۔ یہ اس نے مجھ سے کہلوایا ہے جس نے چند دن پہلے انہی لوگوں کے درمیان مجمع میں مجھ سے اعلان کروایا تھا، میرے حبیب نے کہا وما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، جس نے چند دن پہلے کہا تھا، مجھ سے لوگوں میں کہلوایا تھا کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ آج مجھ سے کہلوا رہا ہے کل میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا، کل میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا۔ کل خود ہی کہلوایا تھا کسی کا باپ نہیں ہے، آج کہہ رہا ہے میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا۔ یا اللہ کا بیٹوں سے انکار کروا دیا، آج بیٹے کہاں سے لاؤں؟ تو وہاں سے آواز آئی میرے حبیب بیٹے چاہیے تو تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کس دروازے سے بیٹے ہیں۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ رسول خدا اسی دروازے پہ آئے جہاں سے بیٹے ملتے تھے۔ انی اجد فی بدنی ذوفن، میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اے میری بیٹی مجھے اپنی چادر دے دیجئے۔ سیدہ عالمین نے اپنی چادر دے دی۔ رسالت کا شفا خانہ ہے چادر بطول، شفا خانہ ہے رسالت ہے چادر بطول۔ جناب والا شفا تو اس چادر کے نیچے مل ہی گئی، لیکن میرے اللہ مجھے چاہیے تو بیٹے۔ اللہ نے کہا کسی چادر کے نیچے رہو، بیٹے بھی یہیں ملیں گے۔ ابھی اسی چادر کے نیچے رہو، بیٹے بھی یہیں ملیں گے۔ ادھر رسول چادر اوڑھ کے لیٹے، ادھر سے صدق اکبر آیا، ادھر سے صدق اکبر آیا، یا اللہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اے میری پاک والدہ گرامی، میں آپ کے پاس سے اپنے پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کروں گا، پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے آپ کے نانا چادر کے نیچے ہیں، اب قریب آئے، حسن قریب آئے، رسول کو بیٹے چاہیے نا، آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ ہو۔ پہلا بیٹا آ گیا نا، توجہ نہیں کی میرے موضوع، توجہ نہیں کی، پہلا بیٹا آ گیا، السلام علیکم یا جدہ ہو، اے میرے بابا آپ کا سلام، اے میرے بابا آپ کا سلام، اے میرے جد آپ کا سلام۔ وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے میوہ دل، میرا بھی دل پہ سلام ہے۔ آجا آجا چادر کے نیچے تجھے ہی تو لینے آیا ہوں، آجا چادر کے نیچے تجھے ہی تو لینے آیا ہوں۔ لیجیے ایک بیٹا آ گیا، جب ایک بیٹا آ گیا تو کہا ہوگا میرے اللہ ابنا انا، زیادہ بیٹوں کا کہہ کے آیا ہوں، زیادہ بیٹوں کو کہتے ہیں، اتنی دیر میں صدق اصغر آ گئے اور انہوں نے بھی آ کے کہا السلام علیکم یا جدہ ہو۔ لیجیے دوسرا بیٹا آ گیا، اب جواب کا طریقہ بدلا، پہلے کہا تھا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اب کہا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی و شافع امتی۔ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، تجھ پہ بھی، اور یہی وجہ ہے آج بھی حسین کے
روزے کے صدر دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، اے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے حسین تجھ پہ سلام۔ میں نے وہاں پہ اجازت ہے ایک جملہ کہہ دوں گا بار میں نے وہاں پہ علماء کرام سے سوال کیا، میں نے کہا حسین کے سینکڑوں لقب ہیں لیکن یہاں پہ صدر دروازے پہ یہ شفیع المذنبین حسین کا یہ لقب کیوں لکھا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ روز محشر گناہگاروں کی 100 صفیں لگیں گی۔ کتنی صفیں لگیں گی؟ 100 صفیں، اور ہر صف میں لاکھوں کروڑوں آدمی ہوں گے۔ 100 صفیں ہوں گی اور ہر صف میں لاکھوں کروڑوں آدمی ہوں گے۔ 14 میں سے 13 معصومین مل کر ان 100 میں سے ایک صف کو بخشوائیں گے، حسین اکیلا 99 کو بخشوائیں گا۔ اب حسین بھی چادر کے نیچے آ گئے، ادھر حسین چادر کے نیچے آئے، ادھر رسول خدا نے شکر ادا کیا، میرے اللہ تیرا شکر ہے جن بیٹوں کا وعدہ کیا تھا وہ بیٹے مجھے مل گئے، وہ بیٹے مجھے مل گئے، لیکن میرے اللہ 2 وعدے اور بھی تھے، انفسنا کا وعدہ بھی کر کے آیا ہوں، ہم لائیں گے اپنے نفسوں کو، میرے اللہ وہ بھیج جو تیرا نفس بھی ہو، جو میرا نفس بھی وہ بھیج جو تیرا نفس بھی ہو، جو میرا نفس بھی ہو۔ یہ علی ابن ابی طالب چادر کے نیچے آ گئے۔ اب جب علی صلوات پڑھی آ جائیں میں نے ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے، جب علی چادر کے نیچے آ گئے تو اب پھر رسول خدا نے کہا میرے اللہ نساء انا کا وعدہ بھی کر کے آیا ہوں، مستورات بھی چاہیے جنہیں کل لے کے جانا ہے۔ آواز قدرت آئی ایسی بھیجوں گا جو ہے اکیلی لیکن ہر صنف کی بے مثل نمائندہ، ہر صنف کی بے مثل نمائندہ ہے۔ میں وہ بھیج رہا ہوں جو ایسی بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، میں وہ بھیج رہا ہوں جو ایسی ماں ہے جو ایسی زوجہ ہے جو کل ایمان کا ایمان ہے، میں ایسی بھیج رہا ہوں جو ایسی ماں ہے جو جنت کے سرداروں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بیوی بھیج رہا ہوں۔ وہ بیوی بھی چادر کے نیچے آ گئی۔ اب ادھر یہ چادر کے نیچے طاہر مکمل ہو گئے، یہ مکمل ہوتے گئے۔ رسول خدا نے دائیں ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، دائیں ہاتھ کو بلند کیا، اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا کہ اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ رسول نے دائیں ہاتھ کو چادر سے نکال کے بلند کیوں کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ بلند کیوں کیا؟ شاید دائیں ہاتھ کو اس لیے بلند کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت تھی کہ اے میرے حبیب اگر آپ کوئی بات اپنی طرف سے کہیں گے تو ہم آپ کو آپ کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہیں گے تو ہم آپ کو آپ کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ رسول دایاں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے تھے غور سے دیکھنا، اگر ہاتھ پکڑنے نہ ہوا تو اپنی طرف سے نہیں اس کی طرف سے کیا اللہم انہا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لا محلہمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم ولا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدوم لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ ادھر رسول تعارف اپنی جگہ پہ کروا رہے ہیں، ادھر آسمان پہ فرشتوں نے اور فرشتوں کے سردار جبریل نے پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکساء، میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل کا پوچھنا تھا۔ اب پوچھا تو جبریل نے تھا، جواب جبریل کو ملنا چاہیے، لیکن جب اس گھرانے کے فضائل ہوں تو پھر اللہ مجلس سجاتا ہے، مجلس سجاتا ہے۔ یا ملائکۃ و یا سکان السماوات، اے ملائکہ آسمان کے رہنے والوں، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، میں سورج کو روشنی نہ دیتا، میں چاند کو تابانی نہ دیتا، میں
ستاروں کے کمکمے نہ لگاتا، میں دریاؤں میں پانی نہ بہاتا، میں پانی میں کشتیاں نہ چلاتا، گویا سرا سے سریا تک کچھ نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے۔ کچھ نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے۔ ادھر اللہ یہ تعارف کروا رہا ہے، ساتھ ہی جبریل نے پوچھا میرے اللہ تعارف کروا رہا ہے، یہ بتا ہے کون؟ یہ بتا ہے کون؟ فوراً آواز آئی، ہم اہل بیت نبوت ومعدن الرسالت ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ رسالت کی کہانی ہیں، سیدہ ہے، سیدہ کا بابا ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ کے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گا میرے اللہ اہل بیت نبوت کا تعارف ہے تو کہیں نا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں، اہل بیت نبوت کی بات ہو رہی ہے نا، تو تعارف رسول سے ہونا چاہیے، لیکن رسول سے تعارف نہیں ہوا۔ کہا گیا بطول ہے، بطول کا بابا ہے، بطول کا شوہر ہے، بطول کے بیٹے ہیں۔ دنیا کہتی ہے وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت۔ پوچھو کہ یہ کیوں اہل بیت؟ تو کہتے ہیں یہ سارے رسول کے رشتہ دار ہیں اس لیے اہل بیت ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ نے بتایا اہل بیت ہونے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہیں، بطول کا رشتہ دار۔ رسول کی رشتہ داری نہیں چاہیے، بطول کی رشتہ داری چاہیے۔ بس میں نے مختصر کیا، جتنی میری طبیعت تھی میں اس سے زیادہ پڑھ چکا، بس چند باتیں اور گزارش کرنی ہے۔ صبح ہوئی تیار ہو گیا صادقین کا قافلہ، تیار ہو گیا صادقین کا قافلہ، آگے آگے رسول، پیچھے بطول، اس سے پیچھے شاہ ولایت۔ بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں والشمس والضحیٰ کی تفسیر بن کے نہیں سمجھ آئی، واضح کرتا ہوں کیا قرآن مجید کہتا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ والشمس بن کے رسول چلا، والشمس بن کے رسول چلا، والضحیٰ ایک کرن کی قسم، والضحیٰ بن کے بطول چلی، والقمر اذا تلاہا اس چاند کی قسم جو پیچھے پیچھے آتا۔ جو ہے مولا تو سلام علیکم حسین چل پڑے وہ شمس کی تصویر بن کر، چل پڑے وہ شمس کی تصویر بن کر۔ چلتے چلتے جب یہ سامنے سے آ رہے تھے، ادھر سے جو ان کا سب سے بڑا راہب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا، اس کی بھویں ایسے آنکھوں پہ گری ہوئی تھی، اس نے اپنی بھووں کو اونچا کر کے بندوایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اس آتے ہوئے قافلے کو مجھے اونچی جگہ پہ جا کے دیکھنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ آنے والے کون ہیں۔ میں آتے ہوئے جب دیکھا پوچھا کہ آنے والے کون ہیں؟ کہا رسول ہے، ساتھ دونوں نواسے ہیں، ساتھ بیٹی ہے، ساتھ داماد ہے، انہیں لے کر آ رہا ہے۔ غور سے دیکھ کر فوراً اپنی قوم کی جانب جا کے کہنے لگا خبردار خبردار، یہ جو ہے نا ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ چل پڑے گے۔ دو نتیجے اور گفتگو تمام ہو گئی، دو نتیجے اور گفتگو تمام ہو گئی۔ عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے، عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے۔ لیکن آج یہاں پہ سوچئے گا لعنت آنی تھی وہاں سے، اللہ نے کہا تھا نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت آنی تھی وہاں سے، لعنت تو چل پڑی۔ لعنت تو چل پڑی، لیکن اب لعنت کس کے مقابلے والوں پہ آنی ہے؟ یہ جو قافلہ 5 کا آ رہا ہے، اس 5 میں سے 4 تو روز آتے رہے ہیں، پچھلے 3 دن بھی تو یہ چاروں آتے رہے۔ آج اضافہ فقط ایک بی بی کا ہے، آج اضافہ فقط ایک بی بی کا ہے۔ اس کا مطلب لعنت ان پہ ہونی ہے جو اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔